اور اپنے حاکموں کو، ان حکما کو میں پاکستان کی اس زبان سے جو ہمیں ہماری قومی زبان کہلاتا ہے، اس زبان سے میں کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ یقیناً آج کی یہ اجتماع بلوچستان کی تاریخ کا سب سے اول اجتماع نہیں ہے، کیونکہ 1948 سے لے کر آج تک اس بلوچ قوم کی سوچ اور فکر پر آپ لوگوں نے، اقتدار اعلیٰ نے، پاکستان اور اسلام آباد کے حاکموں نے قدغن لگانا شروع کیا ہے، اور آج تک وہ دن بدن بدستور جاری اور ساری ہے، دن بدن سخت سے سختر ہوتا جا رہا ہے۔ افسوس اس بات کی ہے کہ 1948 میں ہم 4 یونٹس تھے جنہوں نے اپنی رضامندی سے، آپ کہہ دیں کہ ہم نے آپ لوگوں کے ساتھ شمولیت کر کے ایک پاکستان بنایا، جس کو فیڈرل یونٹ کے حوالے سے فیڈریشن آف پاکستان کا نام دیا جاتا ہے۔ جناب، یہ فیڈریشن کا ڈیفینیشن آپ کو آتا ہے؟ کیا ہے فیڈریشن؟ دی ڈیلیگیشن آف پاور ٹو دی یونٹس۔ کیا کیا ہے آپ نے؟ آپ نے تو اپنی اصلیت 48 سے لے کر آج تک گنوا دیا ہے۔ آپ نے، ہم جو اسلام کے 4 یونٹ 98% یہاں مسلمان ہیں، قرآن پر، اسلام کے 5 رکن پر ہمارا یقین ہے، لیکن آپ نے اس قرآن کے ذریعے بلوچ لوگوں کو پہاڑ سے اتار کر اور ان کے ساتھ غداری کر کے ان کو شہید کر دیا۔ افسوس کی بات ہے کہ آج اگر ہم اپنے عوام، اپنی قوم اور بلوچ لوگوں سے اور دنیا کے تمام انصاف پسندوں سے یہ ریکویسٹ کرتے ہیں کہ ہماری جتنی بلوچ اقوام اپنی حقوق کے حوالے سے جدوجہد کرتے آ رہے ہیں، ہم ان کو، ان پاکستان کے حکمرانوں نے جہاں سے ٹارچر کر کے ایکسیکیوشن میں لوگوں کو پھانسی دے کر ان کو یہاں پھینک دیا ہے۔ میں چاہتا ہوں اگر اسلام آباد انصاف چاہتا ہے بلوچوں کے ساتھ تو یہ تمام کیسیں کھول دے، جس طرح کہ ابھی ذوالفقار علی بھٹو کا کیس کھول دیا ہے۔ کیا ہم غدار تھے یا ہم حقوق ماننے والے تھے؟ بھائی، بات یہ ہے کہ ہم لوگوں نے شروع سے آج تک حقوق کی بات کی ہے، حقوق ہم مانگتے رہیں گے۔ یہ حق ہر ایک یونٹ کا ہے، ہر ایک وحدات کا ہے۔ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے لوگ، بلوچ اقوام اس سے پیچھے رہے گی تو آپ کی غلط فہمی ہے۔ 20 سال اس مشن کو، اس ایکٹیویٹیز کو، اس حقوق کی آواز کو ہو گئے ہیں۔ 1904 سے لے کر آج تک آپ نے یہ کبھی کوشش کی ہے کہ بھائی اس کی کوئی حل ہے؟ آپ تو حل نہیں چاہتے نا، آپ تو یہی کہتے ہیں کہ یہ بلوچ ان پڑھ ہیں، جاہل ہیں، ان کو دوز دھمکیوں سے، ان کو قتل کر کے مارنے سے، پھینکنے سے یہ پیچھے ہٹیں گے۔ جناب، یہ 21ویں صدی ہے، آپ کو یاد رکھنا چاہیے کہ ابھی بغیر حقوق کے نہ بلوچ پیچھے ہٹیں گے، نہ بلوچ اپنی سرزمین کو آپ کی دونس اور دھمکیوں سے چھوڑ دینے والے ہیں۔ افسوس کی بات ہے کہ بالاچ کو آپ کہہ رہے ہیں، آپ کی سٹیٹمنٹ ہے سی ٹی ڈی کا کہ جی بلوچ بالاچ نے ہمیں پسنی میں ایک کیمپ دکھانے کے لیے لے گئے تھے ہم اس کو، اور وہاں اس کیمپ میں شدید فیرنگ ہوئی اور وہاں اس فیرنگ میں وہ مارا گیا۔ افسوس کی بات ہے صرف بالاچ مارا گیا، باقی آپ لوگ کوئی نہیں مرا۔ حد ہے بے غیرتی کا یار، اتنے جھوٹ
آپ جو کچھ کرتے ہیں ان کو آپ نے کم از کم آپ نے اتنی تو جرأت ہو نا، آپ غلطی کرتے ہیں تو اس کو مان بھی لینا. لہٰذا میری گزارش یہ ہے اپنی قوم سے اور انٹرنیشنلی دنیا سے کہ ہماری زیادتیوں کا حساب لیا جائے. اگر نہیں تو انٹرنیشنل جسٹس آف کورٹ کے سامنے ہم 1948 سے لے کر آج تک اپنے اقوام کی جتنی شہداء ہیں، آپ نے جتنے لوگوں کو مارے ہیں، ان کی تمام کی مقدمہ چلائیں گے اور یہ واضح کر دیں گے کہ آیا ہم لوگ غدار تھے، دہشت گرد تھے یا حقوق کے لیے لڑ رہے تھے. تھینک یو.